ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے۔ آج میں نے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن عنوان ادھر چلا گیا چونکہ یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کو کاٹ رہا ہے اور توڑ رہا ہے۔ ایک تو گھروں کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور دوسرا شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف دو چار باتیں کہ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ امرأہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے۔ پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی۔ آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے، تو اس عورت کو شریعت میں کہتے امرأہ مردودہ، لٹائی گئی خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا۔ یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر، الجھاؤ پیدا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے، بہت ضروری ہو جائے طلاق دینا، اور اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیں، 1 طلاق دے دیں، اور 1 طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے بعد عورت فارغ ہے، آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس نے آگے نکاح نہیں کیا تو دوبارہ ان کا پروگرام نکاح کا ہو جاتا ہے، تو پھر واپس آنا آسان ہوتا ہے۔ تو لوگ یک مشت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، تو چونکہ ہمارے یہاں کثرت احناف کی ہے اور واضح احکام جو شریعت کے ہیں وہ 3 اکٹھی طلاقیں اگرچہ ناپسند ہیں لیکن 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنا مسلک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے فتویٰ دیتے ہیں جن کا یہ فتویٰ نہیں ہے، اور ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو پھر بھی 1 طلاق دینی چاہیے۔ جو 3 طلاقوں سے حاصل ہوگا، عورت سے الگ ہونا، وہ 1 طلاق سے ہی حاصل ہوگا، اور 1 طلاق بھی طہر کی حالت میں دینا چاہیے، عالم حیض میں نہیں، چونکہ ان دنوں کے اندر مرد کا رجحان عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے طہر میں طلاق دینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہے۔ لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، تینوں اکٹھی دے دیں
پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن ایک طلاق اور وہ بھی طہر میں اگر دی جائے، ہاں مہینے کے وقفے کے بعد دی جائے تو پھر بھی موقع موجود ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں، جو کہ طلاق دینے کے بعد پھر پوزیشن سوچ کی اور گمان کی اور ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد،